درود پڑھو مومنوں قرینے سے، پڑھو درود پڑھو مومنوں قرینے سے، حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیدر ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہے 12 کروڑ درود شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نذرانہ پیش کرنے کی ہر سال کی طرح اس سال بھی آغاز ہو چکا ہے۔ الحمدللہ 1 کروڑ 12 لاکھ تقریباً درود شریف کا نذرانہ پیش کیا جا چکا ہے، اور کم و بیش جو ہے اور 11 کروڑ مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ تمامی حضرات سے عدم گزارش ہے کہ درود پاک کے لیے آپ جتنا زیادہ سے زیادہ وقت ہو سکتا نکالیے آپ، کیونکہ کائنات میں مسجد میں بیٹھ کے بول رہا ہوں، کائنات میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے جیسا درود پاک ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ افضل الذکر اس کو بتایا گیا، وہ پڑھ کر مسلمان اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد اگر کوئی سب سے بہترین اگر کوئی وظیفہ ہے درود پاک ہے، درود شریف سے بڑھ کر اس سے بہتر دنیا میں کائنات میں کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ اس وظیفے میں، اس ذکر میں خود رب ذوالجلال میرا آپ کا ساری کائنات کا رب اللہ رب العالمین اس میں شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پہ درود پڑھتا ہے، تمام کے تمام کروڑوں کھربوں اربوں فرشتے اسی کام میں مصروف ہیں۔ تو ہم یہ جب یہ کام میں مصروف ہو جائیں گے تو ہم کس کے ساتھ ہو جائیں گے؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہم ذکر میں شامل ہو جائیں گے۔ اندازہ لگائیے ذکر کی کیا شان ہے۔ تو اب جتنا ہو سکتا کثرت کے ساتھ، آپ کوئی بہانہ نہیں بنا سکتے میں کوئی ناپاکی کی حالت میں، وضو ایسا نہیں، ہر حالت میں پڑھیے، آپ ہر حالت میں پڑھیے، جس حالت میں چاہے درود پاک پڑھیے، سرکار کی بارگاہ میں وہ پیش کیا جاتا ہے۔ حدیث پاک کی کہہ کے بات ختم کر دوں گا، سرکار فرماتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم مجھ پر درود شریف پڑھنے پر کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ درود تمہارا قیامت کے دن تمہارے نور لکم یوم القیامہ، قیامت کے دن نور ہوگا۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تم سے نرمی کے ساتھ پیش آئے، نرم گفتگو کرے، بے انتہا نرمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہارا حساب کتاب لے، تو سرکار فرماتے ہیں تم کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھو۔ تو جو درود شریف کثرت سے پڑھا سمجھو اس کا بیڑا پار ہے۔ تو اب تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس چیز کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے جائیے، اور اس میں جو ہے آپ کو اگر کسی کو قرضے کے تعلق سے پریشانی ہے، شادی بیاہ نہیں ہو رہی ہے، جاب نہیں ہو رہا ہے، گھر میں پریشانیاں ہے، تنگیاں، آسی بلیات ہے، ان تمام کا حل بزرگان دین نے ایک شعر میں کہہ دیا، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، اکسیر لا دوا ہے صلی علی محمد۔ اب اندازہ لگا لیجئے یہ شعر میں پوری کائنات کو سمیٹ دیے، پوری کائنات کو، کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ پیر میں موچ آ گیا، پیر سوجن ہو گئی، سر میں درد ہو گیا، پیٹ میں درد ہوا، درود شریف پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، کیونکہ بزرگان دین کا یہ وظیفہ رہا، بزرگان دین اسی میں رہے، اور شاعروں نے اسی کو کہا، کیا کہا کہ انبیاء، اولیاء، اصفیاء سب کا یہی ذکر ہے درود پاک پڑھتے رہنا۔ تو کثرت کے ساتھ اپنے پڑھتے رہیے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اگر چاہتے ہیں قیامت کے دن، ہر کون نہیں چاہتا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر قرب چاہتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں تم میں کا وہ شخص سب سے زیادہ میرے قریب رہے گا قیامت کے دن جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑے گا۔ اس میں نہ کالا، نہ گورا، نہ چپٹا، نہ امیر غریب، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جتنا پڑھتے جائیں گے حضور کے اتنے قریب ہو جائیں گے۔ حضور کے قریب ہونا مطلب اللہ کی رحمت میں آ گئے، اور جو اللہ کی رحمت میں آ گیا سمجھو اس کے لیے کیا آپ کے واجبت واجب ہو گئی، اس سے بڑھ کے اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حضور کے قریب آ جاتے اس کے لیے ساری نعمتیں قیامت میں اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتے جائیے، ہمیشہ زبان پہ جاری ساری رکھیے۔ فون میں ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، وہ نمبرنگ کا رہتا، اب سبحان آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو سکتا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، جو درود زیادہ پڑھتے جائیے، نہیں ہے تو خالی صلی اللہ علیہ وسلم فون میں ٹک ٹک کرتے ہوئے جائیے، اس کو گنتے بیٹھیے، بس اٹھتے چلتے پھرتے کہیں پر بھی ہو، گاڑی چلا رہے تو پڑھتے بیٹھیے صلی اللہ علیہ وسلم، ہر حالت میں پڑھیے، کیونکہ سرکار کا یہی منشا ہے کہ میری امت کثرت سے مجھ پر درود پڑھے اور قیامت کے دن میرے ساتھ رہے۔ تو سرکار اپنی امت کو اپنے ساتھ رکھنا چاہ رہے ہیں، تو ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ہم فخریہ کہتے ہیں کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع ہم کو نصیب فرمایا، جس ہم نے جان دیا، تو کثرت سے درود شریف پڑھتے جائیے، اور اپنے گھروں میں خیر و برکت
برکت کی بارشیں نازل ہونے کے سبب بن جاتا درود پاک پڑھنا. جہاں پر اللہ کے حبیب کا نام لیا جاتا, ذکر کیا جاتا, وہاں پر رحمت ہی رحمت ہوتی. سرکار فرماتے ہیں ان ذکر الصالحین تنزل الرحمہ, جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو راس الصالحین ہے, یعنی سارے صالحین کے سردار ہیں. تو حضور کا جہاں پر ذکر گایا جاتا, اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس سے بڑا اس کائنات میں کوئی ذکر نہیں ہے, کیونکہ رب کائنات کا ذکر اگر کوئی کرنا چاہتا تو حضور کا ذکر کرے. حضور کا ذکر ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے. اس میں ہمیشہ لگ جائیے اور سرکار کی قرب حاصل کیجیے. آپ اپنی بات کو, اپنی گفتگو کو اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا جینا مرنا درود پاک میں ہو, اور روز محشر حضور کی سنگت, حضور کی صحبت ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین.